اور وہ پاکستان کا جس کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ، اور وہ پاکستان کہ جس کو سپورٹ کرنے والے اور پیسے دینے والے راجہ محمود آباد اور حبیب، اسی پاکستان میں 13 اگست کو محمد علی نام کے ایک جوان کو مارا جاتا ہے اور اس وقت اس کی تدفین ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑی تعداد میں وہ علماء یہود کی مانند ہیں کہ جو اپنی قوم کو منحرف کر رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کے صدیوں سے ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کرتے رہے۔ اب ہم تمام اہل سنت کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کی دل آزاری بھی ہو، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ ان کو آگاہ کریں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، اور جب ان کے علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو یہ متن کے اعتبار سے منکر ہے یا ایسی ہے یا ویسی ہے اور اس میں یہ حاشیہ لگا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتابوں میں اگر کچھ ہو تو پھر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر صحیح بھی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ منکر ہے یا نہیں ہے اور مسلمہ عقائد سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ تو جب وہ اپنے دفاع کے لیے نظریات دے سکتے ہیں تو تمام دیگر مذاہب اور ادیان کو بھی یہی موقع دینا چاہیے اس سے پہلے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان میں کبھی عیسائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے توہین رسالت کے نام سے، جبکہ توہین رسالت کا منبع، توہین رسالت کا مصدر، توہین رسالت کا ڈھیر جو ہے وہ صحائف ستہ میں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی قائدیانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ ان سے عقیدتی بحث کریں، لیکن ان کے افراد کو قتل کرنا یہ قطعاً کسی بھی قانون کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اب ممکن ہے لوگ کہیں کہ جی ہم قائدیانی ہو گئے یا قائدیانیوں کی طرفدار ہو گئے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقیدتی ڈسکشن کریں ان سے، لیکن جب موقع ملے انہیں قتل کر دیں، یہ روش قطعاً غلط ہے۔ کبھی آپ آسیہ بی بی کو قتل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی آپ ایک کم سن بچی کو قرآن جلانے کے جرم میں قتل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی آپ نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا کہ جبکہ ان کا صرف ایک جملہ تھا کہ یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ کی توہین کے لیے وہ کچھ کہہ رہے تھے، یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت توہین رسالت کے دعوے دار بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ توہین وہی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ توہین کتب اہل سنت میں ہے، خصوصاً صحائف ستہ میں۔ پھر ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے، تمام مذاہب اسلامی، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، بوری ہوں، آخانی ہوں، آبازیاں ہوں، یہ سب مسلمان ہیں، سب کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے علماء اہل سنت کی روش ہے پوری دنیا میں کہ مختلف مذاہب اور ادیان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کا قتل عام کا بازار گرم کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مزاج ان کو اپنے بڑوں سے ملا، اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹالرنس کی تربیت نہیں دی گئی ان کے بڑوں کی جانب سے، اور کہا گیا کہ قتل کر دو، مار دو، جلا دو، یہ وہاں سے ان کو سب چیزیں ملی۔